عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کر، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی طرح ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے رویے کو اچھے طریقے سے اگنور کر جائیں۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کے طرف پلٹ جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ مولا علی کا قول ہے، اگر کسی کو اکیلا گھومتے دیکھو تو سمجھو وہ سچا انسان ہے، بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسان کو۔ حقیقت بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ صبر وہ بھی ہوتا ہے جب آپ کا دل تو جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہتے ہیں۔ وقت رسوا نہ کر سکا اس کو جس نے خود اپنا احترام کیا۔
जख्म जो दिखते नहीं दुखते बहुत हैं। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दर्द मिटा देगा। आमीन लिखना ना भूलें। अल्लाह करे तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसे पाने की तुम हर रोज़ दुआ करते हो। आमीन या रब्बल। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। इज़्ज़त एक महंगा तोहफा है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। इंसान की फितरत भी अजीब है, वो तनकीद जैसी सच्चाई पर नाराज़ होता है और खुशामद जैसे धोखे पर खुश होता है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपके अपने। जिस्म की पाकी, रजब जिस्म को शहवान, दिल को और रमज़ान रूह को पाक करता है। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया ज़रूर देता है। काश कि ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना पड़ता है, सब नज़रअंदाज करना पड़ता है, दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है रिश्तों को निभाने के लिए। ठीक है, दश्त भी हूँ, बाग भी हूँ, दरिया भी, जिसको जैसा नज़र आऊँ मुझे वैसा समझे। मुसलिहत आमोज़ चुप, कभी कभार मुँह तोड़ जवाब से कम नहीं होती।